جشن کا اہتمام کرتے ہیں، ساری دنیا میں نام کرتے ہیں، سارے حضرت جو کر نہیں سکتے اعلیٰ حضرت وہ کام کرتے ہیں، اور سارے حضرت جو کر نہیں سکتے اعلیٰ حضرت وہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، آپ بول کے بتا رہے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، حقیقت تو یہ ہے کہ شعر اچھا تھا اس لیے آپ نے بولا کہ جشن کا اہتمام کرتے ہیں، ساری دنیا میں نام کرتے ہیں، سارے حضرت جو کر نہیں سکتے اعلیٰ حضرت وہ کام کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی نعتیہ شاعری کو سننے کے بعد حقیقت تو یہ ہے کہ علامہ یاسین اختر مصباحی نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے اردو میں نعتیہ شاعری کر کے اردو زبان کو مومن بنا دیا، اردو زبان کو مومن بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں ایک سال مصر کے رہنے والے بہت بڑے عالم تھے اپنی جماعت کے، انہوں نے اعلیٰ حضرت سرکار کے بارے میں جو باتیں انہوں نے سنی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ یار مولانا احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں جو لوگوں نے مجھ سے بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ وہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، وہ بزرگوں کی عظمت کے قائل نہیں، وہ صوفیہ کی عظمتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں کتابیں ان تک پہنچی، اعلیٰ حضرت سرکار کی زندگی کو کتابوں میں انہوں نے دیکھا، تو مصر سے وہ کہہ رہے تھے، جس کو اردو زبان میں کسی نے شعر کے حوالے سے کہا ہے، یا الہی یہ دعا مانگی ہے میں نے بڑے ارمان کے ساتھ، یا خدا ہم کو اٹھانا تو ایمان کے ساتھ، ہم کسی اور کے مسلک پہ نہیں چل سکتے، ہم کو رہنے دو بریلی کے رضا خان کے ساتھ۔ شاید دوسرا مصرع بے بہر ہو گیا ہے اور مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ دعا مانگی ہے میں نے بڑے ارمان کے ساتھ، یا خدا ہم کو اٹھانا ایمان کے ساتھ، ہم کسی اور کے مسلک پہ نہیں چل سکتے، ہم کو رہنے دو بریلی کے رضا خان کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں محدث اعظم پاکستان فرماتے ہیں کہ اگر اعلیٰ حضرت سرکار پر منصب مجددیت کا غلبہ نہ ہوتا تو وہ درویشی میں ثانی غریب نماز ہوتے، سمجھ رہے ہو؟ اتنی بڑی شان ہے جن کا اس سے مقدس منایا گیا۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے، مجھے یقین ہے جتنے محبت کرنے والے ہیں وہ تو بولیں گے، بریلی شہر کی توصیف ہوتی ہے تو ہونے دو، بریلی شہر کی توصیف ہوتی ہے تو ہونے دو، رضا کے لال کی تعریف ہوتی ہے تو ہونے دو۔ سنیں، بریلی شہر کی توصیف ہوتی ہے تو ہونے دو، یہ بریلی شریف کی توصیف اس کی تعریف کیوں ہوتی ہے؟ محبوب گوہر نے کہا تھا کہ اسلام و سنیت کا اثاثہ بچا دیا، اسلاف نے دیا جو عقیدہ بچا دیا، پر کھویا ہوا وقار ملا خانقاہ کو، احمد رضا نے سب کا امامہ بچا۔ شاید اسی حوالے سے اس نے کہا تھا۔ میں اس شعر کو پڑھتا ہوں، بریلی شہر کی توصیف ہوتی ہے تو ہونے دو، رضا کے لال کی تعریف ہوتی ہے تو ہونے دو، امام اہل سنت کا اگر نعرہ لگانے سے کسی کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو، امام اہل سنت کا اگر نعرہ لگانے سے کسی کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو، کسی کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو۔ حضرات، میرے درمیان بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو مائک پر مجھے لے کر آنا تھا، لیکن ہمارے لیے مجبوری بھی ہے کہ یہ رات کے تقریباً 10:15 کے قریب ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں ادب اور احترام کے ساتھ کہ حضور مفتی مسیح الدین صاحب اللہ کی آمد سے پہلے میں ان تمام شعراء کرام کو یا نعت پڑھنے والوں کو آپ کے حوالے کر دوں جن کو آپ نے منتخب کر کے اپنے گاؤں کی محفل میں بلایا ہے۔ آئیے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں اس شخص کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے ہندوستان بھر کے جلسوں میں اللہ کا شکر ہے شرکت کر کے اپنے وقار کو بلند کیا ہے، جس نے اپنی آواز کے سہارے ہندوستان بھر کا سفر کیا ہے، جس کی آواز خود بہت اچھی ہے اور دیکھنے میں وہ آدمی خود بہت اچھا لگتا ہے، جس کو لوگ شہنشاہ ترنم محترم ضیاء یزدانی صاحب اللہ بہرائچ شریف کے نام سے لوگ موسوم کرتے ہیں۔ جب وہ حضور کی نعت پڑھتے ہیں تو بیٹھنے والا آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ یار ہم بازار باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے تقریباً 60 سالوں سے اسے ہندوستان بھر کے جلسوں میں دیکھا، بہت بہتر پایا، نعت پڑھنے کا سلیقہ، نعت پڑھنے کا ہنر اس کے پاس ہے، اس کے گھر میں اللہ کا شکر ہے کہ قاری قرآن کی گود میں اس کی پرورش بھی ہوئی ہے، اور وہیں سے لے کر آج تک ہندوستان بھر کے جلسوں میں مشاعروں میں شرکت کرتا ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں ادب اور احترام کے ساتھ کہ جو پڑھو
जो पढ़ो जानदार पढ़ते हो, जो पढ़ो जानदार पढ़ते हो, तुम बहुत शानदार पढ़ते हो, मैं उसे बार बार सुनता हूँ तुम जिसे एक बार पढ़ते हो। आइए यहाँ से लेकर वहां तक हुजूर की मोहब्बत में एक नारा बुलंद कर दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ना मिटा पाएगी हमें दुनिया, ऐसी मजबूत तर पनाह में है वो हमारी निगाह में न सही, हम तो सरकार की निगाह में।